مومن کو رنگ لگ جاتا ہے، منکر کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ایک منٹ یہ جو اچانک خاموشی سی آ گئی ہے نا، اسے بھی تو کور کرنا خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور میں تو علی کے لاڈلوں میں سے کسی ایک لاڈلے کا اگر لاڈلا ہو گیا، مجھے یقین ہے میری نسلوں کے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ لوگوں میں فطرہ نظر کرنے لگا، حمد ہے اس اللہ کی جس کے علی کے فضائل سن کر مومن کو جسے لگا ہے وہ تو بولے رنگ لگ جاتا ہے، منکر کو زنگ لگ جاتا ہے۔ بدل کے دیکھتا ہوں، ہم دیکھو اس اللہ کی جس کے علی کے فضائل سن کر مومن سجدے میں چلا جاتا ہے، منکر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ایک منٹ پھر بدل لیتا ہوں، اگر ابھی بھی لطف نہیں آیا تو پھر جملہ بدل لیتا ہوں۔ جہاں سے مجھے مل رہا ہے وہ کون سا بیٹیوں سے لے کے دے رہا ہے، پتہ نہیں تمہیں سارا سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ حق ہے اس اللہ کی جس کے علی کے فضائل سن کر سلمان سجدے میں رہتا ہے، مسلمان سجدے میں رہتا ہے۔ سننے والوں کی اداؤں کی کیا کہنا ہے؟ اور ایک منٹ جو خاموش رہ گیا وہ کہیں سجدے میں تو نہیں چلا گیا؟ ایک منٹ جو سجدے میں چلا جانا اتنا بھی برا نہیں۔ اگر وصول کرنے والے وصول کرنے والے ہو جب تو 12:30 بجے تک یہاں بیٹھے ہو، اس میں تمہاری نظر کا ہوگا، مجھے بھی احساس ہے کہ آپ کے چہروں پہ خستگی ہے، لگتا ہے کہیں روز کا جاگا تھا مصور تصویر کی آنکھوں سے بھجن جھانک رہی ہے۔ کیوں تم سو تو نہیں گئے؟ جس کا علی سو سکتا ہے وہ خود بھی سو سکتا ہے۔ ایک منٹ جو خاموش رہ گئے ہو، تمہارا علی تو جاگ رہا ہے نا، جاگتا بنا رہا ہے، بول بولو علی خاموش ہو گئے ہو، ادھار ابھی اتار دوں گی، آگے چل کے گھبرا گئے۔ ایک منٹ ساری بات مشرکین مکہ، وہ تعلقات ٹھیک ہو گئے ان کے جو بے شمار نہیں کہہ سکا، سنا ساری بات مشرکین مکہ خانہ مصطفیٰ کی دیوار پہ چڑھ کر، کیا ابھی ان میں کوئی اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ دیوار پھلان کے اندر چلا جاتا؟ پتہ نہیں تم اشارے سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سنا ساری بات یہ سوچ کے مطمئن رہے کہ محمد سو رہے ہیں۔ ایک منٹ مجھے اور تمہیں کیا پتا کہ لیٹنے والا لیٹا ہوا تھا یا سو رہا تھا؟ پتہ نہیں تو میرا اشارہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں نے تو سنا ہے وجہ اللہ نے ساری رات اپنا چہرہ چادر سے باہر ہی نہیں نکالا۔ ایک منٹ اشارہ کر دیتا ہوں، مشرکین کو یقین تھا کہ محمد سو رہے، علی لیٹے ہوئے تھے، اور علی کے اس رات چادر سے چہرہ باہر نہ نکالنے کی کئی وجوہات ہیں۔ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن اگر سن لوں تو اس کی وضاحت بھی مجھ پہ واجب ہے۔ کیوں گئے ہو؟ کیوں ایسا نہیں ہوا شب ہجرت؟ اس دن اس گھر میں رسول 3 بطولوں کو چھوڑ کے گئے، میں نے نام احترامت نہیں لیا، ایک حمزہ کی بیٹی ہے، ایک اسد کی بیٹی ہے، اور ایک محمد کی بیٹی ہے۔ مجھے ابھی اس سے بحث نہیں کرنا کہ کس کو کس حوالے سے چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن امانت لوٹانے کے بعد بطولوں کو لے کر مدینہ پہنچنا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس رات وہ بطول جو محمد کی بیٹی ہے، اس نے برابر والے حجرے میں تحفہ ہے مصلا بچھا کر ایک لفظ کہا، ایک جملہ کہا، اور اللہ کرے مجھے سکر میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ آسمان کی طرف دیکھ کے ایک ہی فکرہ کہا، یا علی بے حق علی۔ کسی کا پردہ نہیں لیتا، پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو۔ مشرکین کی آنکھوں پہ پردہ تھا نیند کا، سو علی نہیں باقی ساری دنیا رہی تھے۔ پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ مشرکین رات بھر سوچتے رہے کہ یہ جو سویا ہوا ہے یہ محمد ہے، ڈوب کے مر جاؤ، جو سوتے ہوئے محمد لگے اور نہ جانے وہ جاگتے ہوئے کیا لگا۔
بچے بھی میرا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تم جتنی خوبصورتی سے سنتے چلے جاؤ گے اختر عباس اتنی ہی جلدی میں پرماتمیوں کے حوالے کر دے گا. اور اس کے بھی کیا کہنا ہے جس نے سب سے زیادہ داد دی ہی سی جملے پہ. میں بھی اشارہ سمجھ گیا ہوں کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا ہے. لیکن یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے نا ان کی ضیافت دبا کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے بچوں. 2022 میں یہ فقرہ اپنی ذات میں وضاحت طلب نہیں لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اپنی محفلوں کو اپنی نشستوں کو نا میرا ساتھ اپنی مجلسوں کو اپنی اٹھنے بیٹھنے والی گیدرنگز کو جب تک تم راضی نہیں ہوگے میں بھی مثال دیتا رہوں گا. اپنی نشستوں کو اپنی مجلسوں کو گناہوں سے سجانے والے لوگ تو ہر جگہ مل جاتے ہیں لیکن گنہگار کو حر بنانے والا ہماری مجلس میں ملے گا. قاسم شاہ جی اختر عباس کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں نہیں اور تمہیں دے دیا ساتھ تو پھر آگے بڑھو. سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والا سائنسدان میرے بچوں دنیا کی ہر سرزمین پر مل جاتا ہے لیکن اس ڈوبتے سورج کو اشارے سے پلٹا دینے والا خاموش ہو گئے. کہاں ملے گا؟ ہماری مجلسوں میں. تو کہنا ہے ہماری مجلسوں میں ملے گا. چاند پر لیگل ریگل اور انلیگل گاڑیاں اتارنے والے خلباز امریکہ برطانیہ اور روس جیسی ریاستوں میں بھی مل جاتے ہیں لیکن فرش زمین پر بیٹھ کر چوبی سے انگشت سے سینہ یا قبر کو چیرو دینے والا میں بھی دیکھو تو کیوں نہ خاموش رہتے ہو. ہماری مجلسوں میں ملے گا. قاسم شاہ جی اپنے دشمنوں پر بم دستی بم ایٹم بم اور کلاشن توفے چلانے والے قاتل تو ہر جگہ مل سکتے ہیں لیکن اپنے قاتل کو شربت پلانے والا جو خاموش رہ گئے ہو کیوں کہیں اور ملے گا؟ ملے گا ہی تمہاری مجلس سے. جو خاموش رہ گیا اس کے پہلے تھوڑی پڑھنا ہے کہ مجلس کسے کہتے ہیں. تم نے مجھے مجبور کر دیا. مجلس کہتے ہیں وہ جگہ جہاں جلسہ بیٹھ سکے جہاں بیٹھنے والا بیٹھ سکے. جلسہ بیٹھنے سے جلسہ یجلس اجلاس. مجلس وہ جگہ جہاں بیٹھا جائے. مجلس کا تعلق ہی بیٹھنے سے. سنا ہے اللہ نماز میں صرف اٹھا تھوڑی رہا. ایک جملے میں پتہ نہیں کتنے تحفے دینے کا قائل ہے اور میں کون سا بدلے سے دے رہا ہوں. جو منبر کا مالک دے رہا ہے وہ تمہارے نصیب سے تو دے رہا ہے. تو بس پھر میں نظر کر رہا ہوں مجلس کو کہتے ہی بیٹھنے کو ہے اور اللہ نماز میں صرف اٹھا تھوڑی رہا ہے. وہ لوگ جو کبھی بیٹھا ہے وہ نماز میں بٹھا بھی تو رہا ہے. اب اٹھنے میں اور جھکنے میں اور سجدے میں تمہارا جو جی میں آئے کرو لیکن جو بیٹھ کے کر رہے ہو اسی کو تو مجلس کہتے ہیں. اشارہ کرو سنائے رسول یہ کہتے گئے سید و مجالس سے کوئی پیسے کھڑے یہ درمیان میں بیٹھے ہو. رسول اللہ تم اتنا ہلکا لی ولی اللہ تو نہیں لے کے گئے. رسول نے تو بھاگتے ہوئے دو سے کجاوے اور پالان اتروا لیے تھے. یا رسول اللہ 28 سفر آئے اختر عباس کو بھی تو بتائیں وہ ان سے کیا اتروائے کہ یہ بھی علی علی سے بتاتا. نعرہ گلایا نعرہ گلایا نعرہ گلایا نعرہ گلایا تمہارے کسی اور مولا کا ذکر کر دیا. اپنے قاتل کو شربت پلانے والا کہاں ملے گا؟ ہماری مجلس میں. ایک منٹ ایک مرتبہ اور توشیر نظر کرو تو فلائیوں سے گھر والوں کے لیے چاروں طرف شروع ہے یہاں سے. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. اڑنے کے لیے تو باقی تو اڑ رہے تھے میں تو جہاں بیٹھا تھا وہیں رہ گیا. ایک منٹ ہم تو کہتے ہیں اس نماز کا بھی کیا فائدہ جو جا نماز سے شروع ہو اور جا نماز میں ختم ہو جائے. میں ابھی اپنے موضوع
موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا، لیکن چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ. ایک منٹ میں پھر کہہ رہا ہوں، 2 دفعہ میں نے کہہ دیا، اب لہجہ بدل کے دیکھتا ہوں شاید سننے والوں کو لطف آئے. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خود آ کے دیکھ. ایک منٹ، تو اتنی جلدی don't try to question what I'm trying to say. میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ ہی کا نصیب ہو. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے، اور جس نے یہ حقیقت زندگی میں ایک بار بھی انجام ہوتے ہوئے دیکھی ہے یا خود اس حقیقت پر عمل کرنے والا ہے، اس کو تو یہاں پر لطف ضرور آنا چاہیے. چاروں طرف فضاؤں میں مجلس کی آئی نا بات، جلوے خدا کے دیکھ اور فرش رضا حسین کا گھر میں بچھا کے دے. تمہاری خیر ہو، بس اب تم اسی نعمت پسند میں تمہارے حوالے کرنے لگا. چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ اور فرش رضا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ. اس سے پہلے بھی علامہ پڑھ رہے تھے، میں بھی بتاتا ہوں تمہیں کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. تو میرا ساتھ کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. ارے حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ گیا. توجہ ہے، چاروں طرف فضاؤں میں بسم اللہ. یہ منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، یہ منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے. الاصل جو مومن ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں کرے تو متا تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے والے میں نہیں ہے. دل کے بولو اے ولی اللہ نعرہ روک لے سکھر میں میرے مولا کی مجلس. تو روک لے، یا پھر بدی کہہ رہا ہوں بابا، تو روک لے سکھر میں میرے مولا کی مجلس. اتنی تو ہوا تیرے غبارے میں نہیں. بولنا کیوں ہو؟ کوئی مشکل ہے؟ وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کو شاہ کے صدقے میں حل نہ ہو جائے. فرش رضا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ اور کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ ظاہر ہے جو کبھی کربلا گیا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ مصطفیٰ کو کتنی معراج ہوئی تھی. حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھ. اور ایک منٹ تحفہ دینے لگا ہوں، سے میں نے اپنے موضوع میں قدم رکھنا ہے. بولا ابھی تک تو معراج سنا رہے تھے نا، تم دے تو میرا ساتھ تو معراج دکھا بھی دیتا ہوں. بولا خدا حبیب، بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں. ہاں آرام سے سنو، اگلے مصرے میں تو میں نے تمہارا چہرہ بھی دیکھنا ہے. بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے دے. میں نے کہا تھا ایسا نہیں بیٹھنے دیتا میں. آئے سبحان اللہ، بولا بولا اٹھنا بیٹھنا لگا رہے گا. جسے جو نماز میسر آئے اسے وہ نماز مبارک ہو. علی تو وہ ہے جس کے بچے نمازوں کی نماز ہے. اللہ جانے علی میں کیا کیا راز ہے. میں قربان اور فرش رضا حسین کا ایک منٹ نہیں بچھانا. فرش رضا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ اور کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ. حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھ اور بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے دیکھ. اب جو خاموش رہ گئے اس نے مجھے مجبور کر دیا. اور جب پردے ہٹے تو خالد اکبر نے دی صدا. شاید قاسم شاہ جی نہیں بات کر رہا. پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا. محبوبہ مجھے تیری نظروں سے آ کے دے. میں یاد دلا
وہ ہے جو عین اللہ ہے. پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھو گے یا نہیں. زمانہ کہتا ہے والی سننا, کھڑے ہو کے سننا, کھڑے ہو کے سننا, کیونکہ رزق تمہارا اور میرا ہے. ہو سکتا ہے باقی کوئی اشارہ ہی نہ سمجھے, اور اللہ کرے اتنا سبھی کمزور ہو تو سمجھے ہی نہیں. زمانہ کہتا ہے کہ علی عین اللہ ہے. مجھ سے پوچھو تو علی عین اللہ. اب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ علی ہی تو ہے جو اللہ کی آنکھ ہے. جو خاموش رہ گئے ہو, علی اللہ کا ارادہ ہے, علی اللہ کی مشیت ہے, علی اللہ کا فیصلہ ہے, علی اللہ کی قوت ہے, علی اللہ کی حیبت ہے, اور علی اللہ کی خیرات ہے. اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں بے غیرت نہیں علی ولی اللہ بنا. اجازت ہے؟ نہیں, جو جہاں بیٹھا ہے اس نے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. نہ ہلے. خاموشی بھی معرفت کی علامت ہے. سنا ہے جس کا جتنا سر پڑ جاتا ہے وہ اتنا خاموش ہو جاتا ہے. تو وقت عباس کو کیا پڑی اسے ناراض ہونے کی جو علی کے ذکر میں خاموش ہے. ہو سکتا ہے اس علی نظر آ رہے ہوں, احتراماً زبان نہ ہل رہی ہو. فقراء کس کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ بال اتنا تو مجھے پتا ہے کہ میرے مرشد فقیر سے تو راضی ہے, بس ایک دعا ہے کہ حقیر سے بھی راضی ہو جاؤ تو میرے اور تمہارے سب کے بیڑے پار ہو جاؤ. ایک منٹ دیکھو کتنی بلندیوں کی تھی معراج مصطفیٰ. حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھ, پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا. پردے ہٹا کے دیکھ, پردہ پروردگار بیٹھا ہے, پردے ہٹا کے دے, نہیں ہٹانے, پردے ہٹا کے دیکھ, اور پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا. محبوبہ آؤ مجھے میری نظروں سے آپ کے دیکھ. اور اب اللہ کہہ رہا ہے اتنا سہل نہیں, آسان, اتنا سہل نہیں. اللہ محمد سے کہہ رہا ہے اتنا سہل نہیں, یہ رضاؤں کا کھیل ہے. پتہ نہیں اشارہ سمجھے ہو یا نہیں؟ اتنا سہل نہیں. اسی کو تو کہتے ہیں جہاں خطیب چھوڑ کے گیا وہیں سے گفتگو کو اٹھانا. اجازت ہے, اجازت ہے, اور وہ بھی زمین پہ تھوڑی چھوڑ کے گیا ہے, مصطفیٰ کے بستر پہ چھوڑ کے گیا. لو طرف تمہاری نظر کر رہا ہوں, شیر نظر کر رہا ہوں. بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے. پردے ہٹا کے دیکھ, پردے ہٹے تو خالق ہے. بڑھانا اس کی آواز, بڑھانا اس کی آواز. پردے ہٹے جیو, پردے ہٹے تو خالق ہے. اکبر نے دی صدا, محبوبہ مجھے میری نظروں سے آ کے دیکھ. اتنا سہل نہیں, یہ رضاؤں کا کھیل ہے. بستر پہ اپنے میرے ولی کو سلا کے نہیں, تھکنا نہیں, تھکنا نہیں. بستر پہ اپنے میرے ولی کو سلا کے دے. اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے, عرض سخن یہ ہے کہ ولایت کے باب میں ملا تو اپنا ظرف ذرا سا بڑھا کے دے. اور در در خدا کو ڈھونڈنے والے یہ کام کر, بابے ابو تراب پہ جا کھٹ کھٹا کے دے. ایک منٹ, کتنے لوگ تو یہ سن کے جلال میں آ گئے؟ آئے کہ نہیں آئے؟ مقرر میں کرتا ہوں بابا, لیکن پہلے یہ ادھار تو ادھار جب مالکوں کے نعروں پہ خاموش رہتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ جس حریت کا نعرہ لگ رہا ہے اس میں دلیل چاہیے. ایک منٹ اللہ نے, مسلمانوں یہ عقیدہ تو کم سے کم تمہارا ہے نا, میرے اور آپ کے جتنے شیعہ ہیں, یعنی آپ اور مجھ سمیت, ان کا یہ عقیدہ تو ابھی باقی ہے یا اس پہ بھی کوئی کام کر گیا ہے؟ اور علی کو بنایا ہے اپنا آئینہ جلال. ایک منٹ خاموش رہ گئے ہو, ایک منٹ. محمد ہے جمال, اور اگر جمال کہیں اپنی آرائش کرے, یعنی جمال اگر مزید جمال کی کوشش اور کاوش میں ہو یا اس عمل میں ہو. ایک منٹ, آیت ہے
کہ عید کے دن جب عید مناتے تھے، یعنی جب سادات مسکراتے تھے، ایسا ہے کیا نہیں؟ تو عید کے دن گھبرا گئے ہو؟ عید کے دن کیوں آج کسی نے عید منانی ہے؟ اتنا ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی جب عید مل کے سادات مناتے تھے، آباد تھا سیدہ کا گھر، سمجھ میں آیا ہی نہیں آیا؟ اجازت ہے کیا نہیں؟ تو سادات کئی باتیں آپ تو میں تمہیں کہنے کی نہ سنا سکتا کہ میرا موضوع سخن نہیں ہے، لیکن کاظم شاہ جی حجرہ شریعت کے اندر بیٹھ کر لباس نورانیوں سے سج دھج کر جب حجرہ شریعت سے باہر نکلے رسول، تو سنا ہے رسول کا چہرہ اس سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ تب اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا والشمس وضحاها، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب علی پیچھے چل رہے تھے تو کہا والقمر اذا تلاها، آ رہا ہے نا؟ تو جمال آگے تھا، جلال پیچھے تھا، سورج آگے تھا، نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ چاند پیچھے تھا۔ تو جب رسول سج دھج کے نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ جمال دوہرا ہو گیا۔ ایک منٹ، میں نے تو ساری محنت تمہارے لیے کیا، اور جب جمال دوہرا ہو جائے یعنی ڈبل ہو جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں ذل جمال۔ جس کی پلے پڑ گیا ہے اسے تو علی مولا کی ولایتیں اور ان کے اختیارات اور ان کے ہر جلوہ مبارک ہو، لیکن جو نہیں پہنچائے، یعنی جب دوہریت ہو تو ذل کی اصطلاح سے استفادہ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ چلو میں ابھی آزما لیتا ہوں اپنا اور تمہارا مشترکہ نصیب۔ سنا ہے کسی تلوار کا نام ہی ذوالفقار ہے؟ تم بھی خاموش رہو، سوال تک اگر میرے مالک مجھے بھی مثالیں نہ دے تو مجھے بھی اس دہلیز کا نوکر نہ کہنا۔ ایک جمال دوہرا ہو، کیوں ہے یا نہیں؟ عبد عباس جمال دوہرا ہو تو ذل جمال۔ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ تم خاموش رہ گئے ہو ورنہ میں تو آگے بڑھ گیا ہوں۔ کسی نے میرے چھٹے مولا سے پوچھا مولا لما سنی ہے ذوالفقار و ذوالفقار، یا اپنا رسول اللہ یہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کیونکہ یہ دو طرف سے فقیر جو کرنے دیا نہیں سمجھ میں آیا، اس کی بھی پلے نہیں پڑا تھا، تڑپ کے کہنے لگا مولا دو طرف سے فقیر کیا مطلب؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں انہ افقر فی الدنیا من الحیات و افقر فی الجنہ والافقر فی الاخرۃ من الجنہ۔ مولا کہتے ہیں یہ دو طرف سے تو فقیر کر دیا ہے، دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیتی ہے، آخرت میں جنت سے فقیر کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب فقار دوہرا ہو تو ذوالفقار ہو جاتی ہے، جب جمال دوہرا ہو تو ذل جمال ہو جاتا ہے۔ سنا ابھی کسی کا حکم بھی تھا، اسی کو تو کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، سنا ہے میرے تمہارے مولا کی سواری کو ذل جناح کہتے ہیں۔ آئے میں قربان جا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یعنی دو پروں والا، یعنی جب دوہرا ہو جائے تو اسے ذل کہتے ہیں۔ یعنی محمد اگر مزید جمال میں ہو، کیونکہ اللہ کا جمال جمال میں آ گیا ہے، جبھی تو ذل جلال کہتے ہیں۔ کچھ سمجھ کے علی پہ دھوکہ کرا، علی تو ہے ہی اللہ کا جلال، اور جب جلال جلال میں آئے اسی کو تو کہتے ہیں ذل جلال۔ کون کون ہے؟ بس جب جلال جلال میں آ جائے اسے کہتے ہیں ذل جلال، ورنہ صرف جلال کی تعریف میں پورا اترتا ہے، لیکن میں نے سنا جب تک جمال اور جلال یکجا نہ ہو کمال وجود میں نہیں آتا۔ ایک منٹ کہاں ہے برادران اہل سنت؟ آئیں وہ یہ بھی تو سنا کریں، صرف ہمارے یہ آدھے آدھے جملے سن کے کاروائیاں پوری پوری ڈالنے والوں۔ حسین کی عزاداری پہ گلیاں اٹھانے والا، ابھی سنا ہے وہ ایک نیا لیٹسٹ 2022 وائرس کوئی ٹی وی پہ آیا تھا، اچھا میں نام نہیں لے رہا تھا، آپ ناراض ہو رہے ہیں، بس کوئی ایک 2022 کا وائرس بھی تو نہیں آ رہے ہیں، یہ تو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا اور تنقید کر رہا ہے کہ نہیں یہ جو سیالکوٹ میں اور ادھر ادھر یہ اب شیعوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا ہے، تو یہ پیدل چل پھر کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ تو ڈوب کے مر جاؤ، پھر اس مرتبہ حج پہ چینچیاں چلوا دو نا۔ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے
تم سے حسین کی مشی اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ جسے اچھی لگ رہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا جا. ایک بیسن ایک قدر ایک قلندر نعرہ حیدر. برادران اہل سنت کو یہ والی باتیں بھی سننی چاہیے. اب ایک بڑی ساری محنت میں اس لیے کی ہے کہ مجھے کسی نے جب میں ممبر پہ آئے کسی نے کہا مرتجز پڑھ دے, کسی نے کہا محمد پڑھ دے, کسی نے کہا صلی علی کرا ہے, اور یہ جو عبد عباس بیٹھا ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے غازی سننا ہے. لیکن ایسے تو نہیں کہ چہرے دیکھ دیکھ کے میں فرمائشیں پوری کرتے رہو. لطف تو تبھی آئے گا نا جب گیرہ سے گیرہ لگتی رہے گی اور ہر حکم دینے والے کا ادھار بھی اترتا چلا جائے گا. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اجازت میں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ حرف مجبور کو مختار بنا دیتا ہے, وہ میرے لفظوں کو تلوار بنا دیتا. ایک منٹ سنائے, جب تک جمال اور جلال یکجا نہ ہو تب تک کمال وجود میں نہیں آتا. اب سمجھ میں آیا کہ جب شب معراج محمد جمال بن کر اور علی اللہ کا آئے میں قربان جا اور علی اللہ کا جلال بن کر جب ایک دوسرے سے ملے تو شیخ سادی کو بھی کہنا پڑا بلغ العلا بکمال. جو بات اہل سنت کو سمجھ میں آ گئی وہ 2022 میں شیعہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس ادا سے بھی قوم نہ مر جائے. خدایا جمال جلال تجلیاں قرآن کی وہ آیت جو میں نے سنائی لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, یہ بھی تو جلوے ہیں نا. سکھر میں کہوں جملہ آدھے سیکنڈ میں کہوں جملہ. ابھی سمجھ ہی لوگوں کو دو طریقے سے آتا ہے, یا جلووں سے آتا ہے یا بلووں سے آتا ہے. ایک منٹ, اور دونوں کے لیے تیار ہے, جلال بھی ہو یا جمال بھی. چار جس سے نظر کر رہا ہوں اور عبد عباس رات مجھے تم سے بھی چاہیے, سب سے چاہیے, لیکن جس کا ادھار اترتا چلا جائے, جس کی فرمائش پوری ہوتی چلے جائے, اگر اس حقیقت کا نام بھی آ جائے تو سرور معرفت کے مطابق طاری ہو جاتا ہے. اور جب تک آزاداری نہیں ہوگی آزاداری نہیں ہوگی. پتہ نہیں میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. یوسف کا حسن, ایک منٹ دیکھو, نام لکھے ہوئے یہاں, اتنے نام لکھے, حسن حسین صدقے 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 مالک 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 نام لکھے ہوئے نا. لیکن جب میں نے کہا یوسف کا حسن تو نظر یہاں گئی, اور یہ ہے محمد. میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ سنا رہا ہوں. یوسف کا حسن روب سے, شاید تمہیں یوسف حسین نہیں لگتا. اللہ نے فرمایا نا ما کانا, بلکہ کانا علی وجہ یوسف حجابا واحدا فکشفا وعلی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 حجابا. ترجمے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یوسف کے چہرے پہ ایک ہی پردہ ڈالا تھا فکشفا, وہ بھی ہٹا دیا, لیکن جب ہٹایا تو ہوا کیا؟ مصر کی کافر عورتیں اس کی عاشق ہو گئی. ایک منٹ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب تو دے دو میرا ساتھ. اب تو لبیک یا رسول اللہ والے بھی ہوتے تو یہاں جھوم جھوم کے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم شیعوں کی لغت میں فیصلہ یہ علی کا ہے اور علی کی اولاد علی کا ہے. مصر کی کافر عورتیں جس کی عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, اور اللہ جس کا عاشق ہو جائے اسے محمد کہتا ہے. ایک منٹ میں تمہیں شعر سنا رہا ہوں, اور ابھی تو میں نے وہ حکم بھی پورا کر رہا. اگر تھک گئی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا, اس لیے بہت سے لوگ خطیب کو روب میں لینا چاہتے ہیں, بہت سے خطیب لوگوں کو روب میں لینا چاہتے ہیں. میں دونوں سے مخاطب ہوں. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا, اس لیے پتہ نہیں کس کے تصور میں یہ بات کہاں جا رہی ہے. یوسف کا حسن روب سے سکی نہیں, میں دیکھتا ہوں چوتھے بستر پہ کون خاموش رہتا ہے. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا, اس لیے ہے بات نبی کے حسن کا, نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکے. اور عباس کے جمال میں بنہا جلال تھا, اس واسطے فرات زلیخا نہ بن سکا. ایک منٹ, کوئی گھبراہٹ ہے؟ بابا کا جو نعرہ لگائے گا وہ دن کی مرادیں پائے گا, مولا علی قبر میں مدد کو آئے گا.
لوگ شاید یہ سوچ کے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. بسم اللہ. بہت سے لوگ شاید یہ سوچ کے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ اگر جتنا ہاتھ اٹھا کے اسے ڈال دیے 10 منٹ اور بڑھا دے گا تقریب. اچھا اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں بس 2 جملے پڑھ دیتا ہوں. اجازت ہے؟ اب ایک جملہ تو پھر مجھے نظر کرنا ہی پڑے گا. عباس. پہلے تو میں اس کے سر کے قربان جو مالک کا نام سن کے جس کی روح مچلنا شروع ہو گئی, لیکن میں 2 تحفے دے رہا ہوں. عباس عین بے الف سین. علی کی عین سے شروع ہو رہا ہے, سیدہ کی سین پہ ختم ہو رہا ہے. یہ تیرے لیے تحفہ ہے یا نہیں ہے؟ سب گھر میں اختر عباس تحفہ لے کے جا رہا ہے. عین بے الف سین. ایک منٹ دوبارہ. عین بے الف سین. اگر عباس میں سین سیدہ کی ہے تو پھر جو پیچھے ابا رہ گئی ہے وہ کس کی ہے؟ ایک منٹ, یا تو تم اردو سے جا رہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عین بے الف سین. اگر سین سیدہ کی ہے تو جو پیچھے ابا رہ گئی وہ کس کی ہے؟ کہنا اختر عباس یہ چاہ رہا ہے کہ جس کا سیدہ کی ابا سے رشتہ ہو اسی کو تو عباس کہتے ہیں. اس نے کہا کہ بابا وہ پڑھتے ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا. ایسے ہی کہا ہے نا, گھبرا گئے؟ اور اگر میں تمہیں وہ خواب سنا دوں جس نے ام البنین کو بیدار کر دیا. بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں میں, جو خاموش رہ گئے ہو, اگر دل نہیں ہے تو پھر رہنے دو. کاظم شاہ جی یہ تو ایک عجیب امتحان ہے جو مجھ سے لیا جا رہا ہے. اشارہ اس نے کچھ کہا, سننا اسے کچھ تھا. وہ بہرحال جو جانتا وہ جانتا, جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ جب میری اور آپ کی پاک بی بی مخدومہ بی بی نے خواب دیکھا تو اگلے دن خواب سے بیدار ہوتا, اور بیدار ہونے کے بعد فجر کی نماز کے بعد کنیز سے کہا کہ جاؤ ولی کو بلا کے لاؤ. اور جیسے ہی یعنی جب نماز کو نماز پڑھا لی, سبحان اللہ, تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے نماز کو نماز پڑھا لی. کاظم شاہ جی اب یہ تو میرے لیے آج امتحان ہوا ہے, اور پھر ولایت سے کہ یا علی یا علی یا علی. مالک کو حسن نظر جان کے اجازت ہے نا. اور جب نماز کو نماز پڑھا لی تو دامن وقت میں کوئی چائس نہیں ہے. اگر میں تیز چلا جاؤں مجھے بھی معلوم ہے کہ قرآن کو رک کے ٹھہر کے پڑھتے ہیں, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سیدہ کے ہر ڈائریکٹ رشتے کو قرآن ہی تو کہتے ہیں. خیر اب میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا, لیکن قرآن کی ایک آیت ہے, یا حروف مقطعات لکھے ہوئے یا نہیں؟ کہاں لکھے؟ ہا میم عین سین قاف. آیت ہے یا نہیں؟ ایک بار مل کے کہو, ہا میم عین سین قاف. ہو نہ ہو, ہا میں ہا ہے حسنین کی آئے, میم محمد کی آئے, عین علی کی آئے, اور سین سیدہ کی آئے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہی تو قرآن ہے. میں تو سامنے کی باتیں کر رہا ہوں, لیکن بہرحال میں زبان سمجھ کر اسے کروں. ورتل القرآن ترتیلا, رک کے ٹھہر کے. لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجھے بھی احساس ہے کہ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی, لیکن اگر دل ہے تو میں نظر کر دیتا ہوں. اور وہ جب نماز کو نماز پڑھا لی اور اگلے دن میرے مولا اس حجرے کا دروازہ, اس حجرے کو کھولتے ہیں, دروازے کو کھلا دے حجرہ. تم لوگ آج پتہ نہیں گھر جا کے سوچنا, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تمہارے دل میں اتر رہا ہے, اور جب تمہیں یاد آئے گا تم جب جھومو گے, میرے دل کو بھی اطمینان ہوتا رہے گا. یہ مالکوں کے سپرد کر رہا ہوں. اور میری بیوی نے صحیح علی کی مجھولائی چہرے کو دیکھا نا, اور بیوی نے کچھ نہیں کہا, بس ایک جملہ کہا, یا اور یہی تو ہے جو کمال کا بھی چاہتا. اور 1 منٹ اس کے بعد رسول نے 4 آیتیں پڑھی تھی اور تسبیح پہ دم کی تھی, اور تسبیح کو چاند کی گلوبند میں ڈالا تھا. کون سی آیتیں پڑھی تھی یاد ہے؟ میں نے روانی میں سنائی تھی, عما یتساءلون عن النبأ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم ہو گئی تقریر. الحمدللہ رب العالمین, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. اب رسول علی مسکرا کے کہتے ہیں مبنین, اب ہر آیت کا پہلا حرف لے لیجا. نہیں سمجھ میں آ رہا, یعنی عما یتساءلون سے عین لے لے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بے لے لے, الحمد سے الف لے لے, سبح اسم سے سین لے لے, عین
پہ الف سین عباس نام رکھنا دولت محمد والے محمد نے عباس کو تاکہ محمد کی بیٹیاں کبھی بازاروں میں نہ جائیں. اجرکم علی اللہ. اس پر قربان جاؤں جو محمد کی بیٹیوں کا ذکر سن کے خاموش نہیں رہا. مجھے پتا ہے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آج تو تم جمائی محمد مصطفیٰ کو رونے کے لیے ہوئے ہو. یعنی آج تو وہ ماں جو ہمیشہ بچے کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، آج وہ ایک ہی شب میں اپنے باپ کا بھی پرسہ مانگ رہی ہے اور اپنے حسن جیسے بیٹے کا بھی پرسہ مانگ رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ میری تو کوشش کافش یہی ہے کہ کوئی ایک روایت تمہیں ایسی سناؤ جہاں رونے والے کو قدر ہو کہ آنسوؤں کی قیمت کیا ہوتی ہے. چلو اپنا نصیب آزما لیتا ہوں. ذکر کرتا ہوں اس ماں کا جو بطول کی بھی ماں ہے. نہیں، تمہاری ہائے بتا رہی ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا اس ذات کی طرف توجہ کیے ہوئے. اور خدا کی قسم میری اور تمہاری ملکۃ العرب پاک بی بی کبریٰ، یعنی میری اور تمہاری بی بی خدیجۃ الکبریٰ، مجھے معاف کرنا صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ فقرہ کہا ہے کہ جب دنیا سے جا رہی تھی تو میری بی بی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. سامنے وہ ذات بیٹھی تھی جس کا جنازہ تم اٹھانے آئے ہو. تھکنا نہیں، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اور رسول تشریف فرما ہے. بی بی رسول کو دیکھ رہی ہیں، رسول مادر بطول کو دیکھ رہے ہیں. اجرکم جزاک اللہ. بس ہائے بلند کر رہی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں، اور تڑپ کے ایک فقرہ کہتے ہیں کہ بلکہ نہیں، رسول رو رہے تھے، بی بی بھی رو رہی ہیں، رسول بھی رو رہے تھے. پہلے بی بی نے کہا یا رسول اللہ، کوئی شیعہ نہیں جو ہائے بلند نہ کرے. بی بی تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، کیا کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ ایک منٹ. جاتی ہوئی مادر بطول کہہ رہی ہے. رسول تڑپ کے کہتے ہیں نہیں خدیجہ، میں تو یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ تم نے آج تک مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے. ایک منٹ، ہائے بلند کرنا یہی تو مانگنے آتی ہے وہ زخمی قبر کو چھوڑ کر. تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ محمد ہونے کے حوالے سے تو بھی کبھی مجھ سے کچھ مانگ. اب اشارہ سمجھنا، مجبور نہ کرنا کہ میں پردے ہٹاؤں. بی بی تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں مانگ لوں اور آپ عطا نہ کر سکے. جو اشارہ سمجھائے اسے میں سلام کرتا ہوں. رسول کی رحمت للعالمین جوش میں آئی اور تڑپ کے ایک فقرہ کہا. آخری فقرے ہوں گے یہ، اس کے بعد روایت سنانے لگا. تڑپ کے ایک جملہ کہا. میری تو خواہش ہے کہ 28 سفر ہے تو میں رسول بھی سناؤ، حسن بھی سناؤ، بطول بھی سناؤ، علی بھی سناؤ، حسین بھی سناؤ، پاس کھڑی وہ مستور جو یہ واقعہ دیکھ رہی تھی وہ بھی سناؤ. بس تم ہائے بلند کرتے رہو، گن کے 2-4 منٹ میں تمہارے حوالے کرنے لگا. جیسے ہی رسول کی رحمت للعالمین جلال میں آئے، تڑپ کے کہتے خدیجہ تم مانگ کے تو دیکھو، سامنے محمد مصطفیٰ ہے. بی بی تڑپ کے کہتے جیسے ہی رسول سے اجازت ملی نا، بی بی نے دروازے کی طرف دیکھ کے کہا سیدہ اجرکم علی اللہ. بچی جیسے دروازے پہ کان لگا کے کھڑی ہو، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا. کہا ماں آپ نے یاد کیا، بچی کا ہاتھ اپنے شوہر اپنے والی کے ہاتھ میں دیا اور تڑپ کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا نا میں آپ سے کچھ مانگو تو پھر مجھ سے وعدہ کرے کہ میرے جانے کے بعد اس بچی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے. اجرکم علی اللہ. بس یہ سننا تھا. رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، چیخ بلند کر کے کہا خدیجہ جتنا رونا تیری اس بچپن میں ہے. اجرکم علی اللہ. آنے لگا میں تمہاری توقع سے پہلے حوالے کرنے لگا. بس حوصلے سے سنتے چلے جانا کہ مسجد نبوی سے گھر کے اندر آئے میرے اور تمہارے رسول. اب اشارہ اگر سمجھ میں آ جائے تو خاموش نہ رہنا. آسمان سے جبریل نازل ہوئے اپنے ہاتھ میں 5 کفن لے کر. اجرکم علی اللہ.
بس اب تمہاری ہائے بلند ہونا شروع ہو گیا ہے. جسے یاد آ گیا اسے معلوم ہے کہ آج جنازہ اٹھنا ہے. اجرکم علی اللہ. جبریل 5 کفن لے کر آئے. پہلا دیا بیٹھے میں بچے کا ہے. پہلا کفن دیا رسول کو, دوسرا کفن دیا بطول کو, تیسرا کفن دیا علی کو, اور آخر میں 2 کفن دے دیے حسن کو. حیرت ہے والی والا کتنا سخت دل ہو گیا ہوگا جو ہائے بلند نہیں کر سکا. جب 5 آدمیوں میں, جب 5 ہستیوں میں 4 کفن تقسیم ہو گئے, 5 ہی تقسیم 4 میں ہو گئے, تو ماں تھی کب تک برداشت کرتے. سیدہ تڑپ کے کہنے لگی بابا کیا میرا حسین کسی کا بچ نہیں لگتا. اجرکم علی اللہ. حوالے کر دیا میرا. تم بخیل نہ ہونا ماتم کرنا. اب تو چراغ بھی بجھا دیا ہے. رونے والا یہ نہ سوچے کہ میں روتے ہوئے لنگے سو رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. بی بی کہتی ہے کیا میرا ضائع نہ کرنا, کیا میرا حسین کسی کا بچ نہیں لگتا. تب رسول نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا سیدہ حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. اجرکم علی اللہ. پاس کھڑی بی بی نے زینب عالیہ نے فقہ سنا. جب علی آخری فقہ, جب علی دنیا سے جائے تو تڑپ کے کہا حسن امیر ہے. میرے ساتھ بولو حسین غریب ہے. جب ماں پر جلتا ہوا دروازہ گرا, بچی نے کہا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. لیکن علی والا جب 28 صفر کو حسن کے جنازے پہ تیر لگا, ماتم کرنا حوالے کرا, تیروں سے بھرا جنازہ دے کر عالیہ بی بی نے حسین کے بوسے لیے. کسانے کا جنازہ حسن مارا, بوسے حسین کے لے رہی ہوں. تڑپ کے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں جب امیروں کے جنازے ایسے آتے ہیں, اللہ جانے میرے حسین کا جنازہ کیسے آئے گا.